محمد مصطفیٰ کی آئی ڈی سے ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ اللہ نے جب 7 جنبشیں لیں اور 7 روحیں بنی تو کون تھے وہ؟ کیا حضرت علی کی روح ازل سے نہیں تھی؟ ازل سے نہیں تھی. with compare to first 7 souls, in which position he was? کیا اس کا درجہ کم تھا؟ اب یہ سمجھنے کے لیے پہلے اور بہت کچھ سمجھنا ضروری ہے. جو 7 ارواح بنی بنتیجہ جنبش الہی، وہ جو ارواح ہیں انسانی نہیں ہیں. وہ ارواح انسانی نہیں ہیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں آدمی کی روح ہے یا اس کی روح ہے یا اس کی روح ہے. وہ اللہ کے نور کا مجسم ہونا ہے، وہ روح انسانی نہیں ہے. وہ روح انسانی نہیں ہے. اب یہاں پر ہم علوم کا ذکر کریں گے. اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ پھر وہ 7 روحیں کون ہیں؟ انسانی نہیں ہیں تو پھر کچھ انسانوں میں کیوں آئیں؟ ہر مرسل کو 2 طرح کا علم عطا ہوا. ایک تو جسم کو صاف کرنے والا، جس کو ہم شریعت بولتے ہیں، اور عبادت سکھانے والا. یہ جو ظاہری علم ہے یہ ہر مرسل کو ملا. یہ آدم صفی اللہ کو بھی ملا، یہ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی، عیسیٰ روح اللہ کو بھی، اور محمد رسول اللہ کو بھی. یہ ظاہری علم ہے. یہ علم جو ہے انسان کو معاشرے میں جینا سکھاتا ہے، لوگوں کے حقوق سکھاتا ہے، والدین کے حقوق سکھاتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق سکھاتا ہے، زندگی کو معاشرتی طور پر کیسے گزارنا چاہیے یہ سکھاتا ہے. شادی کیسے کریں گے، طلاق کیسے ہوگی، جائیداد میں حصہ کیسے ہوگا، ترکہ کیسے بٹے گا، یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے. اور جو انسان کا رب سے تعلق جوڑتا ہے علم، اس کو دوسرا علم کہتے ہیں. وہ علم دل والا علم کہلاتا ہے. رب سے تعلق جوڑنا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ رب سے تعلق جڑے، اور اختتام اس کا ہوتا ہے رب کی دوستی پر، دیدار الہی پر، اللہ کا دیدار. یہ جو دوسرا علم ہے اس کا کام انسان کی 5 روحوں کو بیدار کرنا، اور پھر جو چھٹی روح سر میں موجود ہے اس کے علم کے لیے جو ہے تیار کرنا ہے. دیدار الہی تک دوسرا علم ہے. اب اللہ کا دیدار ہو گیا تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ انسان تو اللہ تک جا نہیں سکتا، لیکن انسان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عالم بالا میں موجود مختلف عالمین سے ہے، اور انسان وہاں تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے اگر،
تو اس کے اندر جو موجود ارواح ہیں، روحیں ہیں، لطائف ہیں، اور ان لطائف کا جن جن عالمین سے تعلق ہے، نور سے بیدار کر کے ان لطائف کو ان عالمین تک پہنچائے۔ جب وہاں تک پہنچا دے گا تو انسان کی پہنچ ان عالمین تک ہو جائے گی۔ جیسا کہ اب یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ نقلی ہے، خاص طور پر میں پاکستانیوں کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ پاکستان میں یہ جو لفظ ہے نا نقلی، اس کا مطلب جو ہے وہ غلط لیا جاتا ہے۔ نقلی کا مطلب پاکستان میں جعلی لیا جاتا ہے، جعلی، فیک، لیکن اصل لفظ جو ہے وہ جعل ہے، جعل ساز، ٹھیک ہے نا، جعلی ہے، جیم عین لام چھوٹی یہ، جعلی۔ اور یہ جو نقل ہے، جو لوگ اردو ادب سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نقل کا جو مطلب ہے کاپی کرنا ہے۔ کیا ہے؟ جیسے ہم امتحان میں ایک یہ لفظ بڑا چلتا ہے، بھئی کوئی نقل نہیں کرے گا۔ اب نقل کا کیا مطلب ہوا یہاں کہ برابر والا جیسا لکھ رہا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے تم بھی ویسا نہ لکھو، اور عربی میں اس کا مطلب جو ہے کچھ اور ہے۔ جس طرح عرب کے جو ممالک ہیں وہاں پر جو بسز چلتی ہیں ان کو کہتے ہیں نقل مکانی، ٹھیک ہے؟ مکان کا مطلب تو آپ اردو میں جانتے ہی ہیں، تو نقل مکانی کا مطلب ہو گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ٹھیک ہے؟ تو جو اصلی کعبہ ہے وہ ہے بیت المعمور۔ آدم صفی اللہ کو خواب میں وہ دکھایا گیا اور کہا کہ اسی طرح کا اب زمین پر بناؤ، اسی طرح کا زمین پر بنائیں۔ تو جو ان کو خواب میں دکھایا گیا ویسا ہی انہوں نے زمین پر بنا دیا، تو یہ کاپی ہو گئی بیت المعمور کی۔ کیا ہو گئی؟ یہ بیت المعمور کی کاپی ہو گئی۔ تو پھر اس لیے اس کو کہا کہ یہ کعبہ بیت المعمور کی نقل ہے، کاپی ہے۔ بھئی اب وہ جو بیت المعمور ہے وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ بیت المعمور عالم جبروت میں ہے، وہاں انسان کا جسم جا نہیں سکتا، وہاں انسان کا جسم جا نہیں سکتا۔ تو اب روح وہاں جا سکتی ہے، لیکن نہ جانے کب روح بیدار ہوگی تمہاری اور کب تم جاؤ گے۔ جب تک روح بیدار نہ ہو تو نقلی کعبے سے کام چلا لو۔ ہم؟ لیکن جو اوریجنل کعبہ ہے وہ بیت المعمور ہے۔ آپ اگر واقعتاً نماز کی حقیقت کو پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی روح کو اس قابل بنائیں، کیونکہ آپ کی روح کا تعلق جس عالم سے ہے وہ عالم جبروت ہی ہے، اور وہیں پر بیت المعمور ہے۔ تو اگر آپ کی روح منور ہو جائے اور پھر منور ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں طاقت آ جائے پرواز کی، روحانی سفر کی، تو وہ روح وہاں پہنچ کے بیت المعمور میں نماز پڑھے گی۔
اسی طرح انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. کیوں نہیں دیکھ سکتا بھائی؟ کیا آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے بلبوتے پر، اپنے جسم، اپنی آنکھوں سے واشنگٹن ڈی سی میں جو وائٹ ہاؤس ہے، وہاں جو شخص امریکن پریزیڈنٹ رہتا ہے، اوباما، وہ تقریر کرے تو آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ کیمرے کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں. اگر وہ کیمرہ وہیں لگا ہو، وہاں کا کیمرہ ہو، وہاں لگا ہوا ہو، تب دیکھ سکتے ہیں. تو ہم خود تو اس قابل نہیں کہ وائٹ ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے اسے دیکھ لیں، لیکن اگر وائٹ ہاؤس کا ہی کیمرہ چل رہا ہو تو پھر ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر ہم وہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. ورنہ انسان میں، اس کی ہستی میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ بھئی یہاں سے تقریباً 4000 میل دور وائٹ ہاؤس، امریکن پریزیڈنٹ کی جو ریزیڈنس ہے، وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، وہ کیسے سنے، کیسے دیکھے؟ انسان کے پاس ہی طاقت نہیں ہے کیا؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی انسان کو اللہ کا ادراک، اس کی بصیرت کو اللہ کا ادراک نہیں ہے. اب یہ بات تو بالکل آسان ہے. بھئی اللہ کو دیکھنے کی بصیرت انسان میں نہیں ہے، اوباما کو دیکھنے کی کہاں ہے جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ میاں تو بہت دور ہیں، یہ تو 4000 مائل دور ہے تقریباً. اوباما تقریر کر رہا ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتے آپ؟ کوشش کریں دیکھنے کی. ہاں، ٹی وی لگا ہو اور کیمرے سے جڑا ہوا ہو تب ہم دیکھ سکتے ہیں. جس طرح ہماری استطاعت نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے کہ 4000 میل دور بیٹھا ہوا اوباما کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، ہم اس کو سن لیں، اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھنے کی بصیرت حاصل نہیں ہے. لیکن جس طرح وائٹ ہاؤس میں کوئی کیمرہ لگا ہے اور وہاں سے کنیکشن آ رہا ہے، اسی طرح جہاں اللہ تعالیٰ مقیم ہے، وہاں کی کوئی چیز اگر کیمرہ بن جائے تو پھر ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. وہ جو ادراک ہوگا وہ انسانی نہیں ہے، ایک روح ہے انسان کے سر میں جس کو لطیفہ انا کہتے ہیں. وہ لطیفہ انا اسی عالم کی مخلوق ہے جہاں اللہ تعالیٰ مقیم ہے. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. اب اس میں وہ بات آ گئی ہے کہ آنکھوں کو تو ادراک نہیں ہے، آپ کے پاس جو بصیرت ہے اس کو تو ادراک نہیں ہے. وہو یدرک الابصار لیکن وہ بصیرت کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے. کیسے؟ وہ جو وہاں اللہ جہاں مقیم ہے، اس عالم کی ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر میں رکھی ہے، اس کو بیدار کرنا پڑے گا. جب وہ بیدار ہو جائے گی اس کو طاقتور کرنا پڑے گا. جب وہ طاقتور ہو جائے گی تو پھر اب اس کو سر سے نکالنے کا منصوبہ بنانا پڑے گا کہ یہ نکلے گی کیسے یہاں سے. کیوں بھائی؟ اور مرشد کامل یہ سارے کام کرے گا آپ کے لیے، اور بالآخر پھر جب اس میں طاقت بھی آ گئی، سفر کرنے کی طاقت کے ساتھ ساتھ ساری جو یعنی سارے لوازمات جو ہیں وہ اس کے پورے ہو گئے، تو پھر وہ مخلوق جو ہے سر سے نکلے گی. آپ سو رہے ہوں گے، حالت بیداری میں نہیں نکل سکتی. آپ سو رہے ہوں گے، مرشد کامل جو ہوگا وہ آپ کے سر سے اس مخلوق کو نکالے گا، آپ کی روح کو بھی نکالے گا، اور پھر یہ آگے جائے گی اور مقام محمود پر پہنچ جائے گی. وہاں پہنچ کر پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا جلوہ عطا فرمائے گا. یہ مخلوق اللہ کو دیکھے گی اور یہ مخلوق وہاں اللہ کو دیکھ رہی ہوگی، اور اس کے اندر اللہ کا جو
حسن ہے وہ جذب ہو رہا ہوگا، یہ جذب ہو رہا ہوگا، اور وہ جذب ہو کر یہ نظارہ آنکھوں کو دے دے گی، اور آنکھوں سے وہ نظارہ پھر دل پہ آ کے جم جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو کہے گا کہ اب تو نیچے چلا جا۔ وہ سو رہا ہوا ہے، بندہ سو رہا ہے، اس کی مخلوق کے اوپر گئی اور اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے اب وہ مجھے دیکھ لے۔ اس طرح انسان کو اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہو گئے دو علم، ایک ظاہری علم ہو گیا جو سارے نبیوں کو ملا، سارے مرسلین کو ملا، اور ایک باطنی علم ہو گیا، وہ باطنی علم 5 لطیفوں پر محیط ہے، لطیفہ روح، لطیفہ قلب، لطیفہ سری، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفاء، وہ 5 لطائف جو سینے میں ہیں اس پر مبنی ہے۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لطیفوں کا علم ملا۔ آدم صفی اللہ کو لطیفہ قلب کا علم ملا، ایک لطیفے کا علم۔ ابراہیم خلیل اللہ کو لطیفہ روح کا، موسیٰ کلیم اللہ کو لطیفہ سری کا، عیسیٰ روح اللہ کو لطیفہ خفی کا، محمد رسول اللہ کو لطیفہ اخفاء کا اور لطیفہ انا کا بھی۔ لطیفہ اخفاء کا جو علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ دین کا حصہ تھا، اور جو لطیفہ انا کا ملا وہ دین کا حصہ نہیں تھا، وہ حضور کو اللہ نے عطا کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ جس کو آپ پسند کریں اس کو عطا کر دیں۔ لہٰذا علامہ اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خویش را کے دیں ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اور یہ علم جو ہے، اس علم کے لیے جو سینے کے 5 لطائف ہیں، اس علم کے لیے حضور پاک نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم۔ اب وہ مدینہ کیسے بن گیا علم کا؟ آخری نبی ہوئے، جو آدم صفی اللہ کو علم آیا وہ بھی اس سینے میں سما گیا، ابراہیم کو جو ملا، موسیٰ کو جو ملا، عیسیٰ کو جو ملا وہ بھی اس سینے میں سما گیا۔ کیوں جی؟ 5 لطیفوں کو علم ہو گیا، ہر لطیفے کے 2 حصے تھے، آدھا ان کے اپنے لیے، آدھا ان کے ولیوں کے لیے، تو ایک لطیفے کے 2 حصے ہو گئے، 5 لطیفوں کے 10 حصے ہو گئے۔ سو یہ 10 حصے باطنی علم کے حضور پاک کے سینے میں جب آ گئے، تب آپ نے کہا انا مدینۃ العلم، کہ میں اب تو علم کا شہر ہو گیا ہوں نا۔ وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے، یہ اس علم کے لیے ہوا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو وہ جو 10 پاروں کا علم تھا جس کو شیعہ 10 پارے بولتے ہیں، پارے نہیں ہیں، وہ پارے وہ ہیں جو آپ نے ظاہر میں بنا رکھے ہیں، ان کو حصہ کہتے ہیں۔ وہ جو 10 حصے تھے باطنی علم کے، وہ حضور کے سینے میں، اسی کو قرآن مکنون بھی کہتے ہیں، اس کے 7 بطن ہیں۔ کیوں جی؟ اور اسی علم کے لیے آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا کہ انا مدینۃ العلم، کہ میں علم کا شہر بن گیا ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے حضور شہر ہیں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر وہ جو دیدار الہی والا علم تھا وہ کدھر گیا؟ وہ حضور کے پاس ہے، جس کو حضور عطا کریں گے اس کو وہ ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تیسرا وہ جو انا کا علم ہے وہ کدھر ہے؟
وہ حضور پاک کے پاس کیوں ہے؟ کیونکہ وہ صرف ان کے لیے ہے، وہ امت کے لیے نہیں تھا، وہ صرف ان کے لیے ہے۔ اب ان کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے دیں، نہ دیں تو کسی کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی امتی یہ کہے جی میرا تو اس پر حق ہے، نہیں، امتی کا حق نہیں ہے۔ حضور جس پر مہربان ہو جائیں اس کو دے دیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے اس کا۔ اتنی سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب چونکہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، حضور نے کہا میرا جو سینہ ہے وہ علم کا شہر ہو گیا اور علی اس کا دروازہ ہو گیا۔ یہ دوسرا علم ہے، یہ دوسرا علم دیدار تک ہے، اللہ کی دوستی تک ہے، دیدار تک ہے۔ اس علم کے اندر حضرت علی کا مرتبہ ہے سید الاولیاء۔ کیا ہے؟ جس طرح غوث پاک کا پیران پیر ہے، حضرت علی کا سید الاولیاء ہے۔ کیا ہے؟ سید الاولیاء ہے۔ اب یہ دوسرا علم یہاں دیدار تک پہنچ گئے، اب یہ ختم ہو گیا۔ اب تیسرا علم بھی ہے، تیسرا علم جو دیدار سے آگے کی بات ہے۔ تیسرا علم کیا ہے؟ ہمارے پاکستان میں جب سرکار نے یہ علوم بیان فرمائے تو نہ لوگوں کو سمجھ میں آیا، نہ ہمارے لوگوں کو سمجھ میں آیا۔ تیسرا علم کیا ہے یہ کسی کی سمجھ میں نہیں۔ دیدار الہی کیا تیسرا علم ہے؟ نہیں، تیسرا علم بہت آگے کی بات ہے۔ پھر تیسرا علم کیا ہے؟ تیسرا علم وہ ہے کہ جس میں انسان نہیں رہتا۔ تیسرا علم وہ ہے انسان نہیں رہتا۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ اذا تم الفقر فہو اللہ، کہ جو فقر میں کامل ہو گیا تو پھر وہ اللہ ہی ہو گیا۔ اذا تم الفقر فہو اللہ، کہ جو فقر میں کامل ہو گیا فہو اللہ، تو پھر وہ اللہ ہو گیا۔ پھر حضور پاک نے یہ بھی کہا کہ الفقر فخری، کہ یہ جو تعلیمات فقر ہیں یہ میرا فخر ہے۔ The doctrine of spiritual poverty is my pride. The doctrine of spiritual poverty is my pride. یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ الفقر فخری والفقر منی۔ The doctrine of spiritual poverty is my pride, and this doctrine of spiritual poverty belongs to me. اپنی ذات کے حوالے سے کہا، یہ میرا، مجھ سے اس کا تعلق ہے۔ اب وہ جو دوسرے علم کی بات تھی، باطنی روحوں کی بات تھی جو سینے میں موجود ہیں، اس لائن پر حضرت علی کو رکھا۔ یہ جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں ذرا یہ غور فرمائیں، ذرا کالے رنگ کی اینک آنکھوں سے اتار دیں، کچھ نظر نہیں آئے گا آپ کو، اور حضرت علی کے علاوہ یہ دیکھنے کی بھی کوشش کریں کہ حضور کی بیٹی بھی اسی دنیا میں آئی تھی۔ حضرت علی کو حضور کی بیٹی سے آگے نہ بڑھائیں، سمجھے بھائی؟ حضرت علی کزن تھے، لیکن فاطمۃ الزہرا وہ تو حضور کا خون، حضور کا وجود۔ جس طرح فقر کے لیے حضور نے کہا کہ الفقر منی،
اسی طرح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی یہ فرمایا کہ فاطمہ منی، کہ فاطمہ مجھ سے ہے۔ ایک تو فقر کے لیے کہا کہ فقر مجھ سے ہے، الفقر منی، پھر دوسرا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی فرمایا کہ فاطمہ منی، میرے وجود کا حصہ ہے۔ حضور نے حضرت علی کو دوسرے علم کا چیمپئن بنایا، اور جو تیسرا علم تھا اس میں اپنی بیٹی کو حصہ دیا، دوسرے علم میں داماد کو حصہ دیا، کزن کو حصہ دیا، اور جو تیسرا علم تھا اس میں بیٹی کو حصہ دیا۔ کیا سمجھا آپ؟ اور یہ جو ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں، دشمن نہیں ہیں، بھائی ہیں ہمارے، وہ جو کہتے ہیں کہ بھئی جب حضور پاک اوپر گئے تو اللہ میاں کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی حضرت علی کی نہیں تھی یار، وہ بی بی فاطمہ کی انگلی میں تھی۔ آپ یہی سوچ دیکھ لیں کہ سادات جو سید زادہ ہے وہ صرف وہ بندہ کہلاتا ہے جو بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہو۔ سید ہونے میں حضرت علی کا کمال نہیں، بی بی فاطمہ کا کمال ہے۔ اگر کوئی حضرت علی کی اولاد بی بی فاطمہ کے علاوہ کسی اور سے ہے تو وہ سید نہیں کہلا سکتی، تو معلوم ہوا سید ہونے میں حضرت علی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اب ہمارے شیعہ جو بھائی ہیں مانے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہ مانے تو کیا ہے، کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ آپ اگر حقیقت کو نہیں ماننا چاہتے، اکڑ دکھاتے ہیں، ناک بھویں اونچی کر لیتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو دیتے رہیں گالی، حقیقت کو آپ کی گالیاں تبدیل تو نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اب آپ جو ہے اپنی محبت میں اللہ میاں سے سارے مرتبے چھین چھین کے ایک ہی ذات کو دے دیں گے تو ایسا ہو تو نہیں سکتا نا، آپ چھینتے رہیں۔ ہمارے کچھ لوگوں کا تو جی یہ چاہتا ہے کہ سارے مرتبے اللہ میاں کے خزانے سے اٹھا کے جو ان کا پسندیدہ صحابی ہے اس کے گلے میں ڈال دیں، چلو جی رسول بھی تم ہو، نبی بھی تم ہو، خدا بھی تم ہو، یہ بھی تم ہو، وہ بھی تم ہو۔ یار پریشانی کی بات کیا ہے؟ 7 روحوں کی بات کریں تو یہ حضرت علی کہاں کھڑے ہیں؟ ابے بھائی کہیں نہیں ہے وہ، کیا مطلب وہ کہاں ہیں؟ کیا ہر جگہ ہوں گے؟ دنیا میں کوئی اور نہیں آیا حضرت علی کے علاوہ؟ اپنی تم نے سوچ یہاں بند کر دی ہے۔ ارے بھائی اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، حضرت علی کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے یار۔ ایسا مت کہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرما توڑ دیا تھا حضرت علی کو بنا کے، لو جی حضرت علی میں نے آپ کو بنا دیا ہے، اب تم مجھ سے کچھ اور بن ہی نہیں سکتا۔ ابے ایسا مت کرو یار، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تم کیوں اللہ میاں کی جو ہے وہ طاقت کے اوپر حدود قائم کر رہے ہو کہ جی حضرت علی جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ حضرت علی جیسا تو نہیں ہو سکتا، چلو مان لیتے ہیں، لیکن ان سے بہتر تو ہو سکتا ہے، کوئی افضل تو ان سے ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ میاں نے کہہ دیا ہے کہ جی میں نے پوری اپنا جو ہے نا وہ زور لگا لیا ہے اور حضرت علی سے بہتر کوئی چیز نے بنا نہیں سکتا میں۔ کوئی آیت ایسی ملی ہے آپ کو؟ جس کو جو مقام اللہ نے دیا ہے آپ وہیں تک رکھیں، اپنی طرف سے آگے نہ بڑھائیں، فائدہ تو نہیں ہوگا۔ اب یہ جو تیسرا علم ہے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تیسرا جو علم ہے اس کا تعلق انسان کی روحوں سے نہیں ہے۔ ایک شعر ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، شاید یہ تیسرا علم سمجھانے کے لیے یہ شعر کام آ جائے۔ میری نظر سے، کیا کہا؟ جو خود کو دیکھ لیتے کبھی، میری نظر سے۔ اب آپ یقین کریں
کہ بندہ جو ہے کئی دفعہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے اوپر اتنا فریفتہ نہیں ہوتا ہوگا. لیکن کسی دن اگر کسی خوش شکل خوش مزاج خاتون نے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ خاتون بھی ہوں اور خوش مزاج بھی ہوں، انہونی بات ہے نا بھائی، لیکن ایسا ہوتا ہے دنیا میں کبھی کبھی جو ہے نا ایکسیپشنز ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی خوش شکل خوش مزاج خوش لباس خاتون ہو اور وہ کہیں کہ شوکت صاحب بڑے اچھے لگ رہے ہیں، تو آپ یقین کریں شوکت صاحب گھر جا کے آئینہ ضرور دیکھیں گے. اور پھر پوچھیں گے اچھا جی مجھ میں کیا اچھا لگ رہا تھا، تو وہ یہ کہیں جی آپ کی داڑھی بڑی اچھی بنی ہوئی تھی. تو گھر جا کے آئینے میں داڑھی کو دیکھیں گے، واقعی. تو یہ بات درست ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے تو کچھ اور محسوس ہوتا ہے، اور جب پھر اس کی نظر سے دیکھے جو اس سے محبت کرتا ہے تو پھر کچھ اور حسن نکھر کے آ جاتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ابھی آپ اپنے آپ کو دیکھتے رہیں، لیکن کل جو ہے کوئی خاتون آپ کو ملے اخلاق بھائی اور کہے ارے یار اخلاق آپ تو بڑے خوبصورت ہیں، بڑے ہینڈسم ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ ٹال دیں کہ جی ایویں ہی لائن مار رہی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن پھر کل آپ جو ہے شاپنگ مال جائیں اور کوئی خاتون وہاں سے گزرتے ہوئے دھک کر کے کھڑی ہو جائے، ہے اے ہو جائے منڈا تے میں کہیں تکے ہی نہیں، تو پھر جو ہے آپ تھوڑے سے جو ہے وہ پریشان ہوں گے، ارے یار کوئی تو بات ہے. ابھی 2 قدم آگے چلیں ایک اور خاتون مل جائیں اور وہ کانوں کو ہاتھ لگائے، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ چاند کہاں سے نکل آیا؟ تو رہ رہ کے آپ کو اپنے اوپر پیار آئے گا. انا حسین، یعنی میں اتنا خوبصورت ہوں، کبھی غور ہی نہیں کیا میں نے، بتاؤ یار کہاں میں کھویا رہا. تو ایک تو اپنی نظر ہے جس سے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، اور ایک اس کی نظر ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے. تو شاعر نے کہا میری نظر سے جو خود کو دیکھ لیتے کبھی، تمہارے ہاتھ سے آئینے گر گئے ہوتے. میری نظر سے جو خود کو دیکھ لیتے کبھی، میری نظر سے جو خود کو دیکھ لیتے کبھی، تمہارے ہاتھ سے آئینے گر گئے ہوتے. اب یہ جو دوسرا علم ہے، اس میں لطیفہ انا کو پاک کیا، طاقتور کیا، بیدار کیا، تعلیم سکھائی، اور پھر یہ اس نے جا کے اللہ کو دیکھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو تیسرا علم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی وجود کا ایک حصہ کوئی آپ میں ڈالتا ہے، اور وہ جو رب کی مخلوق ہے، وہ جو رب کے وجود کا ایک حصہ ہے، وہ رب کی آنکھوں سے رب کو دیکھتا ہے. یعنی خود عاشق اور خود معشوق. کیا کہا؟ خود عاشق اور خود معشوق. اور وہ جو رب کی مخلوق ہے، یہ تو 5 سینے کی، ایک سر کی اور ایک مقام نفس، یہ 7 روحیں تو انسانوں کی ہیں، اور دوسرے علم تک انہی روحوں سے آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے. لیکن ایک تیسرا علم ہے، اس تیسرے علم میں ان لطائف کے علاوہ 2 اضافی مخلوقیں ہیں، 2 اضافی مخلوقیں ہیں، ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. وہ اللہ کے وجود کا حصہ ہیں. کیا ہیں وہ؟ اب جب وہ اللہ کے وجود کا حصہ ہیں تو وہ اللہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے وجود کا حصہ ہیں. جس طرح اگر آپ کی فوٹو بنائیں گے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے یہ الگ ہے،
آپ کی فوٹو کہلائے گی، اس طرح وہ اللہ کا حصہ کہلاتا۔ اب وہ دو طرح کی مخلوقیں ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جب 7 دفعہ جنبش لی تو جو نور اچھٹ اچھٹ کے گرا وہ مجسم ہو کے روح بن گیا، اس کو طفل نوری کہتے ہیں، نوری بچہ، یعنی وہ نور کی ہیں، وہ اللہ کے وجود کا حصہ، وہ اضافی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے وہ اضافی مخلوق ہے، ایڈیشنل، وہ اضافی ہے۔ اور وہ جو اضافی مخلوق ہے وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو عطا کرے۔ جب وہ کسی کو عطا کرتا ہے تو اول و آخرن، یا تو اول یا آخرن وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باطنی نطفہ اس کے قلب میں پیوستہ فرماتے ہیں۔ اس باطنی نطفے کے قلب میں جانے سے ایک نوری وجود جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتا ہے، ایک نوری وجود اس قلب میں، یعنی یہ رحم مادر کی طرح کام کرتا ہے لطیفہ قلب انسان کا، سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو روحانی وجود بچہ روحانی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور 12 سال تک اس کی پرورش کرتے ہیں۔ 12 سال تک اس کی پرورش ہوتی ہے اور اس کی تربیت ہوتی ہے۔ 12 سال میں وہ جوان ہو جاتا ہے، طفل نوری۔ پھر جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اس بچے کے اوپر تاج پہناتے ہیں، سلطان کا تاج، تاج سلطانی، اس پر تاج اس کے سر پہ پہنا کے اس بچے کو اس انسان کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں۔ جب وہ وجود پورا کا پورا اس انسان کے اندر سما جاتا ہے تو کہتے ہیں اذا تم الفقر، کہ اب فخر اس پر تمام ہو گیا، فہو اللہ، تو اب یہ اللہ ہی ہو گیا۔ اور حدیث شریف میں آیا اس مقام کے لیے کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ پھر وہ جو وجود ہے طفل نوری، اس کو یہ طاقت اللہ نے دی ہے کیونکہ وہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ ہوش و حواس میں جب جی چاہے اللہ کا دیدار کر لے، کیونکہ وہ تو اللہ کا حصہ ہے، اس کو تو کوئی پابندی نہیں ہے آنے جانے کی۔ ہوش و حواس میں اللہ کا دیدار کر لے، بیٹھے بیٹھے۔ دوسرے علم والوں کو تو مراقبہ کرنا پڑے گا، اجازت لینی پڑے گی اللہ کی کہ جی آنا ہے، ٹائم لگے گا۔ لیکن جو سلطان الفقراء ہو، جس میں طفل نوری ہو، وہ جب چاہے جہاں بیٹھا ہو، جہاں لیٹا ہو، جس حالت میں ہو، وہ طفل نوری کے ذریعے اللہ کو دیکھ سکتا ہے، اللہ کا دیدار کر سکتا ہے۔ تو حضرت علی کو دوسرے علم میں رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سلطان الفقراء کا مرتبہ اپنی چہیتی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ اب چونکہ یہ سلطان الفقراء تھیں تو رب کے وجود کا حصہ ان کے اندر تھا، سمجھ گئے؟ تو جو بھی انہوں نے پہنا ہوتا تو وہ اللہ کے جسم پر بھی نظر آتا تھا، سمجھ گئے؟ ادھر بھی نظر آتا تھا۔ تو یہی وجہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی حضرت علی کو دی، اور وہ انگوٹھی
بی بی فاطمہ نے پہن لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تو دیکھا آپ نے کہ وہ انگوٹھی جو انہوں نے حضرت علی کو دی تھی وہ اللہ کی انگلی میں ہے۔ تو حضور کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو سمجھ گئے کہ اچھا انہوں نے فاطمہ کو دے دی ہوگی۔ لیکن جو ہمارے اڑتی اڑتی چھوٹے موٹے ولیوں سے بات ادھر ادھر پہنچی، وہ یہی کہنے لگے کہ حضرت علی کی انگوٹھی اللہ کے ہاتھ میں کہاں سے آئی؟ بھئی آگے کی بیچ کی کہانی بھی تو جانو، سمجھ گئے؟ تو وہ جو 7 ارواح ہیں وہ انسانی روح نہیں ہیں جن کو اللہ نے سلطان الفقراء بنانا ہے، ان کے اندر وہ روحیں اضافی طور پر ڈالی جاتی ہیں، انسانی روح نہیں ہے۔ سمجھے آپ؟ تو ان میں جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی فاطمہ کو عورتوں کی طرح ماہواری نہیں آتی تھی، کیونکہ ان کے اندر عورتوں کی روح نہیں تھی، ان میں مردانہ روح تھی۔ اب یہ اللہ میاں کی چالاکیاں ہیں، جیسے وکیل کی ہوتی ہیں۔ ادھر اللہ میاں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ما کانا محمدن ابا احدکم من الرجال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، حالانکہ بی بی فاطمہ میں مردوں والی روح تھی، ان کو تو ماہواری آتی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ ماہواری نہیں آتی تھی تو ان کو بتول کہتے تھے۔ اب جب ماہواری نہیں آتی تھی تو پھر اولاد کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہی میں اپنے شیعہ بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی ماتم کرنا چھوڑ دو۔ یہ جو امام حسین ہیں، امام حسن ہیں، بی بی زینب ہیں، یہ حضرت علی کا خون نہیں ہے، یہ اللہ کا نور ہیں۔ یہ امام حسین، امام حسن اور یہ بی بی زینب یہ حضرت علی کا خون نہیں ہے، یہ اللہ کا نور ہیں۔ یہ جو بچے ہیں یہ اللہ کا نور ہیں، انسان نہیں ہیں۔ جیسے امام حسین ہو گئے، وہ انسان تو نہیں، نور۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو اصل سید کون ہو گیا؟ جو نوری نسل سے ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ جب نوری نسل کی، مٹی کی نسل سے شادیاں ہوئیں، بھئی آپس میں تو نہیں کر سکتے تھے نا، ظاہر ہے اب باہر کریں گے تو یہ مٹی وہ نور، تو شادیاں ہو کے کراس ہو گیا معاملہ، تو آدھا نور رہ گیا، آدھا ادھر چلا گیا، تو وہ نور کی جو شدت تھی وہ کم ہوتی گئی۔ 7 پشتوں تک نور رہا، 8ویں پشت صرف مٹی تھی۔ تو یہ ہو گیا تیسرا علم۔ تیسرا علم وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی کوئی مخلوق آپ کے سینے میں آ جائے، پھر اس کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے، اس کو چھونا اللہ کو چھونا ہے۔ تو حضرت علی کا مقام اور مرتبہ طریقت میں ہے، اور بی بی فاطمہ کا تیسرے علم میں ہے۔ تیسرا علم کیا ہے؟ تیسرا علم جو ہے رب کے کسی مخلوق، اضافی مخلوق کا آپ کے وجود میں سمانا، یہ تیسرا علم ہے۔ جس طرح اب آپ کے اندر بھی 7 لطیفے ہیں، اب سرکار امام مہدی اپنا کوئی عکس داخل فرما دیں تو وہ تیسرے علم کی طرح کا کوئی علم ہوگا، دوسرا علم نہیں ہے، وہ دوسرا علم نہیں ہے، تیسرے علم کی طرح کا کوئی علم ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اور ہم یہ جو دین الہی کی تعلیم لے کے بیٹھے ہیں، دیدار الہی جو ہے وہ دین الہی کی اولین شرط ہے، لیکن دیدار الہی جو ہے وہ دین الہی میں شامل نہیں ہے، صرف دیدار الہی۔ ہاں، دیدار الہی اور پھر اللہ کی طرف سے کچھ حصہ اس کے اندر آئے تو وہ دین الہی میں داخل ہوگا نا۔
کچھ اللہ کا حصہ اس کے اندر بندے میں آئے، تب وہ اللہ کے دین میں داخل ہوگا نا. تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا. Aura TV. Guidance. Brought to you